الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. سورة الشمس مکیہ وہی 15 آیہ. یہ سورہ شمس ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ میں 15 آیتیں ہیں. اس سورہ کا نام شمس رکھا، اور یہ لفظ اس سورہ کے سب سے پہلے جملے میں آیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ شمس رکھا ہے، جس کے معنی آتے ہیں سورج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. یہ 91 نمبر پر سورہ آتی ہے، 91 نمبر پر یہ سورہ ہے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ سورج کے غروب کے پیچھے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کا پورا جلوہ دکھائے. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس پر چھا کر بالکل چھپا لے. اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر
8 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها، فرما رہے ہیں قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب سورج کے غروب کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس سورج کو پوری طرح واضح کر دے، اور رات کی جب وہ اس سورج کو چھپا لے، یعنی پوری طرح ڈھانپ لے تاریکی۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر جو مضمون اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، وہ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے اندر، ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کرنے کے جذبات رکھے ہیں، خیر اور بھلائی کرنے کے دونوں جذبات ہیں۔ اب انسان اللہ رب العزت کو مان کر، اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھ کر وہ نیکی اور بھلائی کرے اور شر کے راستے سے بچا رہے۔ خیر کے راستے پر چلتا رہے، شر کے راستے سے بچتا رہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ سب کے سب چیزیں، سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی پھیلانا۔ اور چاند کا کام کیا ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی فوراً چاند نکل جانا اور اپنا کام کرنا، یعنی روشنی پھیلانا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو چاند ہے، یہ اپنے روشنی جو حاصل کرتا ہے، یہ سورج سے ہی حاصل کرتا ہے، سورج سے اخذ کرتا ہے، لیتا ہے، پھر اس کے بعد رات کو سورج کے غروب ہونے کے بعد اپنا کام انجام دیتا ہے۔ تو اس کے پاس جو روشنی ہے، یہ سورج سے لی ہوئی روشنی ہے۔ اسی لیے چاند کو اس کا خلیفہ بتایا کہ سورج کا یہ خلیفہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج سے ہی روشنی حاصل کرتا ہے، اور رات میں سورج کے غروب ہونے کے بعد روشنی پھیلاتا ہے۔ اور دن کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جب دن آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی کو پوری طرح جو ہے دن پھیلا دیتا ہے، اور چاروں طرف جو ہے روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بھی ایک کام ہے کہ دن ہونے پر یہ اپنی جو سورج کے اندر کی روشنی ہے اس کو پوری طرح روشن کر دیتا ہے یہ دن، جس سے انسان اپنے اپنے کام کر لیا کرتے ہیں۔ اور رات، اس کے اللہ رب العزت نے قسم کھائی کہ رات جب آ جاتی ہے تو پھر سورج کو پوری طرح ختم کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی اس کی روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اپنے اندر جو روشنی ہے یہ اپنی روشنی پوری رات میں پھیلا دیتی ہے، اس لیے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کے سب اپنے اپنے کام کے اندر مامور ہیں، اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں۔ تو
یہ تمام کی تمام چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ کھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب کے سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ انسان تیرا بھی کام یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کام میں لگا رہے. تیرے اندر بھی خیر اور شر ہے تو خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا رکھ اور شر کے راستے سے اپنے آپ کو روکا رکھ. شر کے راستے سے اپنے آپ کو روک لے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم ہے اور اس کی جس نے اس کو بچھایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا. تو یہاں تک اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کی قسم کھائی ہے. اور قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت اب جواب قسم فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے دل میں ڈال دیا فجورہا، اس کی بدکاری کے لیے اور اس کی پرہیزگاری کے لیے، کہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، خیر کرنے کی بھی جذبے ہیں اور شر کرنے کی بھی جذبے ہیں. یعنی بھلائی کے کام کرنے کی بھی اللہ نے جذبات رکھے ہیں اور برے کام کرنے کے بھی جذبات رکھے ہیں. تو جو بھلے کام کرنے کے لیے جو اللہ نے جذبات رکھے ہیں ان جذبات پر عمل کرے اور برے کاموں سے روک لے. اگر یہ اس طرح سے کرتا ہے تو یہ انسان کی بھلائی ہے. تو اگر جذبات اور خواہشات غلط کام کی طرف ابھار رہی ہے تو انسان اپنے آپ کو روکے اور بھلے کام کرے، اس لیے کہ دونوں جذبات اللہ نے رکھے ہیں، بھلائی کرنے کے بھی اور برے کرنے کے بھی. تو بھلائی کے جذبات پر عمل کرے اور برے کام سے اپنے آپ کو روکے رکھے. اگر جب ایسا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ مراد کو پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی جان کو پاک کر لیا. یعنی بھلے کام کرنے میں لگا رہا اور برے کام سے اپنے آپ کو روکتا رہا تو یہ شخص گویا کہ کامیاب ہے. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو فجور میں دبا دیا، یعنی گناہوں کے دلدل میں جس نے اپنے آپ کو دھسا دیا وہ شخص نامراد ہو گیا. نفس انسان کا اگر پاکیزہ بن گیا، انسان نے نفس کی صحیح طور پر اپنے نفس کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، یعنی نفس کے اندر جو غلط کام کرنے کے آمادہ ہو رہے تھے نفس اس کو روکا رکھا اور اپنے نفس کو پاک کر لیا اعمال صالحہ کر کے اور برے جذبات کو دبا کر اعمال صالحہ کرتا رہا تو یہ شخص اور یہ نفس گویا کہ کامیاب ہے. اور جس نے اپنے نفس کے خواہشات پر چلتا رہا اور گناہوں کے دلدل میں پھنستا رہا تو وہ شخص نامراد اور ناکام ہوتا ہے. دسہ کے معنی آتے ہیں ہلاک کرنا اور کسی چیز کو بالکل ملا دینا. تو اگر وہ فجور میں بدکاری میں آ کر
غلط جذبات پر عمل کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہی ختم کر لیتا ہے، تو وہ شخص نامراد ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ اور جس نے نفس کی تزکیہ کر لی، ظاہری اور باطنی طور پر پاک اور صاف کر لیا، تو پھر یہی نفس، حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ پھر یہی نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا ذکر سورہ فجر کے اندر آیا کہ وہ نفس مراد ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے وہ نفس ہمیشہ آمادہ کر رہا ہے اور خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، کہ جو خلاف شریعت کرنے پر وہ نفس آمادہ ہی نہ ہو بلکہ احکام شریعت پر ہمیشہ عمل کرنے کے لیے آمادہ رہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اور یہ نفس مطمئنہ اللہ والوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نفس بالکل پاکیزہ ہوتا ہے، احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتا ہے اور وہ ہمیشہ احکام الہی پر عمل کرتے رہتا ہے۔ تو پھر اسی نفس کے لیے اللہ رب العزت نے بشارت دی تھی کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ پھر جب انسان کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت موت کے وقت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ کیسے؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو خود اللہ سے راضی ہو اور اللہ تجھ سے راضی ہو، تو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو جو انسان نفس کو پاکیزہ بنا لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے، تو وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو نفس کے ابھارنے پر فجور کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها۔ اب اللہ رب العزت ایک قوم کی مثال دیتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بنایا، نفس کی اس نے تزکیہ نہیں کی تھی، پھر جب نفس کو اس نے پاک نہیں کیا تو پھر نفس نے اس کو کس طرح ہلاک و برباد کیا، اللہ تعالیٰ ایک مثال قوم سمود کی دیتے ہیں۔ کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے اپنی شرارت کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اذ انبعث اشقاها، جبکہ اس قوم میں جو سب سے بدبخت تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ، یہاں پر اللہ رب العزت نے قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ یہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے تھے، تو اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا کہ نعوذ باللہ آپ پیغمبر نہیں، اور جب نہیں ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو قوم نے کہا کہ پھر جو ہے تم اپنے نبی ہونے پر کوئی دلیل پیش کرو، کوئی ثبوت پیش کرو، اور دلیل میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کا چٹان، یہاں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھا دو، جو کہ گاون اونٹنی ہو، اس کو نکال دو اگر تم اپنے نبی ہونے میں سچے ہو۔ پہلی تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، جیسے کہ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، اس طرح کے مطالبے کرنا اچھا نہیں ہے، بے شمار دلائل میرے نبی ہونے کی ہے، لیکن قوم نے نہیں سمجھی اور مطالبے پر مطالبے کرتے رہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور
ایک اونٹنی اس پہاڑ کی چٹان سے، جو سامنے پہاڑ تھا وہاں سے ایک اونٹنی گابن نکل کر سامنے آ گئی، اور ان سے کہا تھا قوم سے کہ دیکھو اگر میں یہ معجزہ دکھا دوں تو پھر تمہیں ایمان لانا ہے۔ قوم نے کہا تھا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب یہ معجزہ دکھا دیے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو قوم جو ہے پلٹ گئی اور ایمان لانے سے گریز کرنے لگی قوم۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو یہ جو اونٹنی ہے اس کا احترام کرنا، اس کی بے عزتی نہیں کرنا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قوم میں بدبخت بدنصیب انسان تھا کہ اس بدنصیب اور بدبخت انسان نے اس اونٹنی کو ہی ہلاک کر دیا۔ قوم سے کہا تھا کہ دیکھو یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن تم سب کے سب پانی بھر لینا، ایک دن پورا دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم پانی بھر لینا۔ لیکن جب اونٹنی پانی پینے کے لیے جاتی تو یہ قوم جو ہے اونٹنی کو نہ تو پانی پینے دیتی اور نہ اس کے عزت اور احترام کرتی۔ عزت اور احترام تو کیا کرتی، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس قوم پر شرارت اتنی پھیلی اور اتنی بدبخت قوم بن گئی کہ اپنی شرارت یہاں تک ان کی ابھر آئی کہ اسی قوم کا ایک بدبخت انسان اس اونٹنی کو ہی ہلاک کر دیا۔ ایک بدنصیب انسان تھا کہ اس نے لوگوں کو ابھارا کہ ہم نہ تو اس کی عزت اور احترام کریں گے اس اونٹنی کو، بلکہ ہم اس کو ہلاک کر دیں گے اور مار ڈالیں گے۔ تو قوم کے بدبخت اور بدنصیب انسان نے، جن کا نام قزار بتایا جاتا ہے، یہ شخص ہے، اس نے اس اونٹنی کو ہی ہلاک اور مار ڈالا۔ اسی کو بتایا اذم بعثا اشقاہا، کہ جب اس قوم میں جو سب سے بدبخت انسان تھا اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، وہی اللہ رب العزت مضمون بتا رہے ہیں کہ اس اونٹنی کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا تھا قوم کو۔ حکم یہ دیا تھا فقال لهم، تو ان سے اللہ کے پیغمبر نے کہا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا ناقۃ اللہ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اس کے پانی پینے کے باب میں خبردار رہنا۔ خبردار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم پانی بھر لینا اور ایک دن پورا دن جو ہے یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ تو یہ قوم اونٹنی کو پانی بھی نہیں پینے دیتی، اور پانی تو کیا پینے دیتی، بلکہ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، بلکہ ایک تو اس پیغمبر کو اس قوم نے جھٹلایا، پھر اس کے بعد فَعَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کو ہی انہوں نے مار ڈالا۔ نہ تو اس کی عزت کی، اس اونٹنی کی نہ احترام کی، اور نہ پیغمبر کی انہوں نے قدر کی، بلکہ پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر ان پر کیا عذاب آیا، فرما رہے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر ان کے پروردگار ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کے پروردگار ان کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب ان پر عذاب نازل کیا، ہلاکت نازل فرمائی۔ پھر فرمایا فَسَوَّاهَا، پھر اللہ رب العزت نے ان سب کو برابر کر کے رکھ دیا، یعنی ایسا عذاب اللہ نے نازل فرمایا ان پر، ایسی ہلاکت نازل فرمائی کہ اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا۔ یعنی پھر اس قوم کا نہ تو کوئی مرد بچا، نہ کوئی عورت، نہ بچے، نہ بوڑھے، کوئی نہیں بچا، سب کے سب اللہ رب العزت نے سب کو بالکل برابر کر دیا۔ فسواہا کا معنی بالکل اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، اور پیغمبر پورے قوم کے
خیر خواہ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے جھٹلایا، پھر مطالبے کیے، اس مطالبے کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ ایمان لے آئیں گے، ایمان بھی نہیں لائی، اور مزید یہ کہ اس اونٹنی کو ہی جو کہ اللہ کی ایک نشانی تھی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی سے مراد یہ اللہ کی ایک نشانی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی ایک دلیل تھی، ان کے ساتھ انہوں نے یہ ماجرا کیا، تو پھر اللہ نے اپنی ہلاکت ان پر نازل فرمائی اور سب کے سب غارت ہو کر رہ گئے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اب اللہ رب العزت اس آیت میں ڈنکے کی چوٹ پر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ان کے انجام کی وجہ سے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے ہلاکت کے اور بربادی کے نکلنے کی وجہ سے اور ہلاک اور برباد ہونے کی وجہ سے، ان کا انجام خراب ہونے کی وجہ سے اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں جس طریقے سے کوئی لشکر یا کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، ہر طرح کی تباہی اور بربادی کسی قوم پر کوئی ملک اگر کرتا ہے، کسی ملک پر کرتا ہے، تو وہ ملک کا بادشاہ اور جو لوگ یہ کام انجام دیتے ہیں ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھی کوئی بدلہ لے لے، انتقام لے لے۔ ڈر رہتا ہے کہ ہم نے کسی ملک پر حملہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی جو ہے جو بچ جائے وہ ہم پر حملہ کر دے اور ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری قدرت ایسی ہے کہ مجھے پھر کسی قوم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو اس قوم سمود کو ہلاک اور برباد کیا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ مجھ سے کبھی انتقام اور بدلہ لیں گے۔ اللہ کو کسی چیز کا کیا ڈر؟ وہ تو انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی پر کوئی ظلم کرے گا تو اسے خود ڈر ہوگا کہ کہیں میرے اوپر پھر بعد میں کوئی ظلم نہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت ڈنکے کی چوٹ پر فرماتے ہیں کہ اس کے انجام پر مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی اور اللہ نے برباد کر دی، کون اللہ تعالیٰ سے انتقام اور بدلہ لے سکتا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے ان کے انجام پر۔ اللہ کی فضل سے سورہ شمس کی تفسیر اور ترجمے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جو اس سورہ کی 8 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ سب کے سب چیزیں اپنے اپنے کام اور اپنے اپنے فریضے کو انجام دینے میں لگی ہوئی ہے اور یہ قیامت تک اپنا فریضہ انجام یہ چیزیں دیتی رہیں گی، اسی طریقے سے اللہ نے جو خیر اور شر دونوں جذبات رکھے ہیں تو خیر اور بھلائی کے جذبات جو اللہ نے رکھے ہیں، خیر اور بھلائی اللہ رب العزت ہمیں کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شر کے راستے سے ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔